ایک شخص کو برسوں بعد ایک اولاد عطا ہوئی۔ وہ اولاد اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گئی۔ اس کی ہر دعا، ہر خوشی، ہر امید اسی ایک رشتے میں سمیٹ گئی۔ ایک ایسا حکم آیا جس نے اس پوری محبت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ بار بار ایک ہی پیغام دہرایا گیا اور ہر بار آزمائش مزید گہری ہوتی گئی۔ ایک باپ کے سامنے دو راستے تھے، یا اپنی سب سے قیمتی چیز کو تھامے رکھے یا ایک ایسے حکم کے سامنے جھک جائے جس کی شدت انسانی سمجھ سے باہر تھی۔ ریگستان کی وسعتیں اپنے اندر ایک عجیب سی خاموشی سموئے ہوئے ہیں۔ سنہری ریت کے ذرے سورج کی روشنی میں چمک رہے ہیں، جیسے وقت کے ذروں میں کوئی راز چھپا ہو۔ ہوا کے ہلکے جھونکے ریت کو حرکت دیتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین خود کسی پرانی کہانی کو دہرا رہی ہو۔ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایمان کی وہ آزمائش ہے جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ داستان ہے ایک باپ کی محبت، ایک بیٹے کی اطاعت اور ایک رب کی رضا کی جو ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے حق کو پہچانا۔ جب پوری قوم بتوں کے سامنے جھکتی تھی، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، باطل کے خلاف آواز اٹھائی اور اس جرم میں آگ میں ڈال دیے گئے۔ لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اور آگ جو جلانے کے لیے بنی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بن گئی۔ یہ وہ ایمان تھا جو ہر آزمائش میں سرخرو ہوا۔ لیکن ایک آزمائش ابھی باقی تھی، سب سے بڑی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک کمی تھی، اولاد کی کمی۔ انہوں نے برسوں دعا کی، ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچی اور آخرکار اللہ نے انہیں خوشخبری دی۔ بڑھاپے میں جب امیدیں مدھم پڑنے لگتی ہیں، اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لمحہ جب ایک باپ پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، وہ خوشی، وہ سکون، وہ محبت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے، کام کرنے اور سیکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں تھا، یہ وحی تھی۔ انہوں نے اگلی رات پھر یہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ جس بیٹے کے لیے اس نے عمر بھر دعا کی، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہے، اب اسی کو اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ ایک لمحہ تھا جہاں محبت اور اطاعت آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حکم کو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ ایک ایسا سوال تھا جو کسی بھی بچے کو ہلا سکتا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام عام بچے نہیں تھے۔ انہوں نے سکون اور یقین کے ساتھ جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جواب تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ یہ ایمان کی وہ بلندی تھی جہاں خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ سفر خاموش تھا، لیکن دلوں میں طوفان برپا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ایک آزمائش تھی، ہر سانس کے ساتھ ایک دعا۔ راستے میں شیطان آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر رد کر دیا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، مگر وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ یہی وہ لمحہ ہے
जिसकी याद में आज भी हाजी रमी जमरात करते हैं, शैतान को कंकरियां मारकर उसकी बात को रद्द करते हैं। आखिरकार वो मकाम आ गया जहां इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंचने वाला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया। रिवायत में आता है कि उन्होंने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि मोहब्बत आड़े ना आ जाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुकम्मल सुकून के साथ लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, अल्लाह का नाम लिया और अपने बेटे की गर्दन पर चलाने लगे, लेकिन छुरी ना चली। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर भी ना चली। ये अल्लाह की कुदरत थी। इसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये ऐलान था कि इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है और वो कामयाब हो गए हैं। उसी वक्त एक दुम्बा भेजा गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले उसे कुर्बान किया गया। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये एक पैगाम था कि अल्लाह को तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारा तकवा चाहिए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल कुर्बानी जानवर की नहीं, बल्कि अपने नफ्स की है, अपनी ख्वाहिशात की है, अपनी अना की है। आज जब हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक अहद है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को हर चीज़ पर मुकद्दम रखेंगे। रेगिस्तान की वो सरजमीन आज भी गवाह है कि एक बाप और बेटे ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाकर वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी। और यही है कुर्बानी का असल मतलब, कि जब अल्लाह पुकारे तो इंसान कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मज़ीद इस्लामी तारीख़ी वाक़यात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस्लामी डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।